بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح ہر قسم کے جن پائے جاتے ہیں۔ ان میں بھی مذہب کی تفریق ہوتی ہے، کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کفار بھی۔ ایک ایسے مسلمان جن کی کہانی جس کو ایک بچے کی تلاوت بہت پسند تھی۔ ایک نوجوان کی تلاوت سن کر ایک جن نے اس کو اپنا مہمان بنا لیا تھا۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ شاہد پر جن کا سایہ ہو گیا۔ شاہد کے سر پر جن آنے لگا۔ لوہاری گیٹ سے شاہی مسجد تک چاروں طرف اسی بات کا چرچا تھا۔ خصوصاً عورتوں اور بچوں کے لیے یہ خبر بہت زیادہ اہم تھی۔ گھر کے کام دھندوں کے بعد جہاں دیکھو 2-4 خواتین بیٹھی اسی تذکرے میں مصروف رہتی۔ شاہد ایک غریب گھرانے کا 15-16 سالہ لڑکا تھا۔ ان کے والد صاحب شاہی مسجد میں ملازم تھے۔ یہ مسجد اس قدر وسیع ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں آدمی یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ایک جانب قلعہ اور دوسری طرف یادگار اور مغربی سمت بازار حسن اور جنوب کی طرف ایک میدان پڑتا اور پھر سڑک ملتی ہے۔ شاہد مسجد میں اپنے والد صاحب سے قرآن شریف حفظ کرتا تھا۔ تلاوت بھی اس کی بہت عمدہ تھی۔ اس کے والد گھر زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے عموماً مسجد میں ہی رہتے، البتہ ہفتہ 15 دن میں گھر آ کر گھر کی ضروریت پوری کر دیا کرتے تھے۔ شاہد ان کو روزانہ کھانا دینے جاتا اور رات میں کبھی گھر واپس آ جاتا یا کبھی والد صاحب کے پاس رہ جاتا۔ شاہد پر جن کا اثر کیسے ہو گیا یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یا تو گھر والے اس بات کو پھیلانا نہیں چاہتے تھے یا پھر کچھ اور بات تھی جس کی وجہ سے اگر کوئی اس سے ملنے گھر جاتا تو انہیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ باپ کے لیے کھانا لے کر اب بھی جاتا تھا، لیکن اب یادگار سے ہو کر جانے کی بجائے قلعے اور میدان سے ہوتا ہوا شاہی مسجد پہنچتا۔ اس واقعے کے بعد شاہد اکثر راستے میں مجھ سے ملتا تھا۔ وہ کیونکہ میرا دوست تھا اس لیے حسب معمول میں نے پرانی بے تکلفی سے اس سے بات کرنا چاہی، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر کترانے لگا اور مجھے دیکھ کر راستہ بدل دیتا۔ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں بھی آنکھیں نیچی کیے رہتا اور بے تلگی سے گزرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے اس کے اس رویے پر بڑی حیرت تھی۔ کئی دن سوچنے کے بعد میں نے اصلیت کا پتہ لگانے کا ارادہ کیا تاکہ معلوم ہو کہ وجہ کیا ہے۔ ادھر میں اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح مجھے شاہد سے تنہائی میں ملنے کا موقع ملے۔ ادھر شاہد کے گھر میں ایک دھماکہ چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود عورتوں نے اس کے پاس پہنچنا شروع کر دیا۔ جس کو دیکھو کوئی نہ کوئی حاجت لیے اس کے پاس پہنچ رہی ہے۔ لیکن شاہد کا یہ حال تھا کہ جہاں کوئی عورت گھر میں داخل ہوئی اس نے کہنا شروع کیا، ارے یہ کون غیر عورت گھر میں داخل ہوئی ہے، اسے روکو اسے روکو، اور پھر عورت کے داخل ہونے سے قبل ہی دوڑ کر کمرے میں چھپ جاتا۔ باہر بلایا جاتا تو وہ یہی جواب دیتا، میں غیر عورتوں کے سامنے کیسے آؤں؟ آخر بڑے اصرار کے بعد وہ باہر آتا اور آنے سے قبل وہ اپنے سر پر کوئی چادر یا دوپٹہ ڈال لیتا اور جب عورتوں میں آ کر بیٹھتا تو اس کی حالت ایسی ہوتی جیسے کوئی شرمیلی دلہن گھونگھٹ کیے عورتوں میں بیٹھی ہو۔ اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا۔ عورتیں جو کچھ پوچھتی وہ گردن جھکائے بہت ہی آستہ سے جواب دیتا، لیکن جب سوالوں کی بھرمار ہوتی تو وہ اسی آستگی سے جواب دیتے ہوئے کہتا، آپ لوگ کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش نہ کریں۔ غیر مردوں کے سامنے عورتوں کو نہیں آنا چاہیے۔ اس کے اس جواب کا یہ مطلب ہوتا کہ اب مجلس برخاست کر دی جائے۔ آنے والی عورتوں کو کیا ملتا اور کیا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ آنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی۔ بعض عقیدت مند عورتیں مٹھائی یا دوسرے تحفے لے کر آتی، لیکن نہ تو شاہد اور نہ ہی گھر والے یہ لائے ہوئے تحفے قبول کرتے اور بڑے اخلاق اور معذرت کے ساتھ ان کو واپس کر دیتے۔ پھر رفتہ رفتہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان عورتوں کے 2 گروہ بن گئے۔
ان میں ایک اپنے اور دوسرا مخالفوں کا تھا۔ اپنوں میں عورتیں شاہد سے متعلقہ ہر ملنے جلنے والی سے نئے نئے قصے بیان کرتی۔ ان کے اس قصہ گوئی میں کچھ ملاوٹی باتیں بھی ہوتی، جس سے مخالف گروپ کی عورتوں کو باتیں کرنے کا موقع ملتا اور وہ کسی نہ کسی طرح ان عورتوں کو نیچا دکھانے کی طاق میں رہنے لگی۔ چنانچہ اب مجلس میں سوالات اور معلومات کے ساتھ ساتھ امتحانی سوالات کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ مخالف گروپ عورتوں نے پراپوگنڈا بھی شروع کر دیا تھا، اور اب وہ سب سے یہی کہتی، یہ ہم تو اسے تب مانے کہ جو کچھ کہیں وہ ہمیں منگا کر دے، اور پھر محفل فرمائشوں کا اکھاڑا بن گیا۔ ایک عورت بولی، ہمیں تو اسی وقت موگرے بیل کے پھول چاہیے۔ یہ آواز سن کر شاہد نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر فضا میں بلند کیا، ہاتھ کی مٹھی بند کی اور اسے 2-3 مرتبہ گردش دے کر نیچے کر کے مٹھی کھولی تو اس میں تازہ تازہ موگرے کی کلیاں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی توڑ کر لائی گئی ہیں۔ ایک روز ایک عورت نے الائچیوں کی فرمائش کی، وہ بھی اسی طرح پوری ہوئی، لیکن مخالف گروپ اب بھی مطمئن نہ تھا، اس لیے ایک عورت نے تازہ تازہ گلاب جامن کی فرمائش کی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ اس قسم کی فرمائش کے متعلق پہلے سے طے کر کے آئی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بند مٹھی میں مٹھائی کا آنا مشکل ہے، مگر گلاب جامن کی فرمائش سن کر شاہد نے فضا میں ہاتھ گھمایا اور پھر ان خواتین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے آپ کے پاس گلاب جامن ہے۔ شاہد کی بات سن کر وہ خواتین بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے جسم کے آس پاس دیکھنے لگی۔ یکایک ان کا ایک ہاتھ فرش پر پھیلے ہوئے دوپٹے پر پڑا۔ خواتین ایک دم گھبرا کر اچھل پڑی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے سانپ پکڑ لیا ہو۔ اس اچھل کود میں ان کے دوپٹے کا پہلو ہٹا تو سب کی نظروں کے سامنے ایک بانس کی بنی ہوئی چھوٹی سی ٹوکری کے اندر کاغذ میں لپٹی ہوئی گلاب جامن رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ دوسری عورتیں یہ کرشمہ دیکھ رہی تھی۔ اب سب حیرانگی کے عالم میں تھی۔ شاہد نے آستہ سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں جنات کا سردار ہوں، میں خود کسی کو پریشان کرنا پسند نہیں کرتا، اسی لیے آپ لوگ بھی آئندہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تو اس لڑکے کے پاس صرف قرآن شریف سننے آتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد پھر کسی عورت نے سوال کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن 1-2 روز بعد ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک روز ایک صاحب نے اپنی لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ جہاں لڑکی کی بات چیت چل رہی ہے وہ جگہ مناسب ہے کہ نہیں۔ شاہد ان کا سوال سن کر بڑی دیر تک سر جھکائے ہوئے بیٹھا رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس نے سر تھوڑا اونچا کرتے ہوئے کہا، جس جگہ لڑکی کی بات چل رہی ہے وہ جگہ مناسب نہیں ہے، لڑکے کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اور ہوا بھی یہی۔ ان صاحب نے شاہد کا جواب سن کر جب اچھی طرح انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ صحیح بات ہے۔ اسی طرح ایک محترمہ کا 14-15 سالہ لڑکا ایک ہفتے سے غائب تھا۔ پولیس میں بھی رپورٹ لکھوائی گئی اور لاہور سے باہر رہنے والے عزیزوں کو خط اور فیکس کیے گئے، لیکن ہر جگہ سے نفی میں جواب ملا۔ ماں باپ پریشان تھے۔ ماں نے جب اپنے لڑکے کے متعلق شاہد سے سوال کیا تو وہ پہلے بڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور پھر آہستہ آہستہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، آج شام تک لڑکا واپس آ جائے گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسی دن شام کو ان کے صاحبزادے تشریف لے آئے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ ماں باپ کے لاڈلے تھے۔ ایک دن ماں باپ نے کسی بات پر ڈانٹا، وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے اور گھر سے نکل گئے اور پھر خود ہی گھر آ گئے، لیکن مجھے تو ان چیزوں سے کوئی خاصی دلچسپی نہ تھی۔ میں تو اصلیت معلوم کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں شاہد سے تنہائی میں ملنے کی فکر میں رہا۔ ایک روز وہ مجھے میدان میں جاتے ہوئے ملا۔ میں اسے بڑے تالاب کے کنارے لے گیا، اس لیے کہ اس قسم کی باتوں کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی۔ چٹانوں پر بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے پورا قصہ سنانے کو کہا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔